و متعال عن الازداد والانداد، ازداد ضدن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے مقابل، انداد ندن کی جمع ہے جس کا معنی ہے شریک اور مثل۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابل بھی نہیں ہے، مد مقابل نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی مخالف بھی مقابل اور مخالف نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی شریک اور اللہ کا مثل نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں نے بننے کی کوشش کی ہے لیکن وہ مقابل بننے کے قابل نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن کہاں جبرائیل کے گارہ منہ میں پڑا تو کلمہ بھی نہیں پڑھ سکا، اور ذلت کے ساتھ آج بھی اس کا وجود پڑا ہوا ہے۔ الیوم ننجیک ببدنک تکون لمن خلفک آئے، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کی عبرت کی نشان۔ تو مخالف بننے کی کوشش کرنا اور ہے اور حقیقت میں مخالف ہونا اور ہے۔ 27 لا راد لقضائہ، کوئی اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے والا نہیں، ولا معقب لحکمہ، کوئی اللہ کے حکم کو مؤخر کرنے والا نہیں، ولا غالب لامرہ، اللہ کے فیصلوں پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ 28 آمنا بذالک کلہ، ہم میں سب چیزوں کو دل سے مانتے ہیں، وایقنا ان کل من عندی، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ المصطفیٰ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ونبیہ المجتبیٰ، اللہ کے منتخب نبی ہیں، ورسول مرتضیٰ، اللہ کے پسندیدہ رسول ہیں۔ استفاء، اجتباء، ارتضاء، یہ مرادف الفاظ ہیں، ملتے جلتے معنی ہیں ان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو، پہلے صفت عبدیت لائے ہیں، پھر صفت نبوت لائے ہیں، پھر صفت رسالت لائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہے نا، پھر نبوت بھی ہے، نبوت کے بعد رسالت بھی ہے۔ وحی کا نام نبوت ہے، اور شریعت یا نئی شریعت اس کا نام رسالت ہے۔ تو حضور اللہ کے بندے بھی تھے، آپ پر وحی آئی نبی بھی تھے، نئی شریعت یا آپ اللہ کے رسول بھی تھے۔ عبدیت بھی آپ کی کامل ہے، نبوت بھی آپ کے کامل ہے، اور رسالت بھی آپ کی کامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ پاک نے معراج کا واقعہ بیان کیا ہے تو وہاں پہ صفت نبوت اور رسالت کو بیان نہیں کیا، صفت عبدیت کو بیان کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو بات ثابت ہوتی ہے ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ثابت ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہم اس کو زور لگا کے ثابت کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ کہا، بنورہ ہی نہیں کہا، ہم یہ ثابت کرتے ہیں۔ اور جو بعبدہ فرمایا وہ کیوں فرمایا؟ اصل تو وہ بات ہے کہ عبد کیوں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عرش تک کی سیر کرائی ہے، اور کائنات میں سب سے بلند مکان عرش ہے اللہ کا، وہاں تک کی سیر کرائی، اس کی صفت عبد لائے ہیں۔ کیوں؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عبدیت میں درجہ کمال کو پہنچے ہے تو اللہ نے رفعت میں بھی کمال کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ تو وہاں یہ بات سمجھائیے، جو میں اپنے محبوب کو معراج کرا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبد ہیں۔ اگر تم نے بھی معراج کرنی ہے تو پھر تم بھی عبد بنو، بلندی حاصل کرنی ہے تو عبد بنو، عبودیت ہوتی جائے گی، تم ترقیاں کرتے چلے جاؤ گے۔ واقعہ معراج سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں پہلے وہ تو ثابت کریں، جو ثابت ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا، اور جو ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن اس کو ثابت کرنے پر ہم پورا زور لگا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور نہیں، اس پر اور دلائل تھوڑے ہیں، جو دلائل موجود ہیں ان کو بیان کرو۔ میں نہیں کہتا کہ اس کو نہ بیان کرو، کوئی اس سے بطور استدلال کر سکتا ہے تو ضرور کرے، لیکن جو ثابت ہوتا ہے وہ ضرور بیان کرو۔